میرا اگلا کوشچن ہے حسن علی علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یا علی مدد کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھانا اور قائل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جہاں تک مدد کی بات ہے تو مدد تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے، یعنی آپ اللہ کو پکاریں، اب اللہ جسے چاہے مدد کے لیے بھیج دے، چاہے وہ فرشتہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن پکارنا اللہ کو ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں کہ دعا بھی اللہ سے ہے، سورہ مومن میں اور سورہ فاتحہ میں مدد بھی اللہ سے ہے، مناجات بھی اللہ سے ہیں، اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ تو اب اکثر و بیشتر اہل تشیعوں کا عقیدہ یا علی مدد بے ساختہ وہ کہتے ہیں، تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم سے یا احادیث نبوی؟ یہ ایک طویل بحث ہے، اس کو مختصر انداز میں اس کا جواب اب میں دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط بات۔ یا رسول اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ صوفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ ہمیشہ سب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے سوائے وہابی کے، سوائے وہابیت کے یہ سب مسلمانوں کا طول تاریخ میں عقیدہ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ اصل جو ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا تھا، اس نے جو کتابیں لکھی اس نے شیعوں کے خلاف بہت کم کتاب لکھی ہے، اس کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے خلاف ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں جتنے مسلمان غیر شیعہ رہتے ہیں وہ سب ماتریدی ہیں، اور ماتریدی اور اشاعرہ میں فرق بڑا کم ہے عقائد میں۔ اسی طرح مصر میں، سوریہ میں، عراق، شام میں، ترکی میں، شمال افریقہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اشعری مذہب کے حامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حنابلہ جہاں رہتے ہیں، اہل حدیث جہاں رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کچھ شام میں رہتے تھے اور کچھ حجاز، نجد حجاز میں، بالخصوص نجد میں رہتے تھے یہ لوگ۔ اچھا، ابن تیمیہ جب آیا تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ حنابلہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، وہ نہیں کہتے تھے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات آپ اس بات کی تصحیح کیجئے کہ یہ شیعوں کا صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ بعد میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے، اس کا نام ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا ہے اس نے کچھ آیات کی ایسی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، پکار لیا تو شرک ہے، حالانکہ آیات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آیات کا مطلب وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے، اس کا غلط مفہوم لے رہا ہے۔ آیات کا مطلب کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو اس کے دو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سب آیات جو ہے نا، دعا یدعو کا عربی زبان میں عبادت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پکاریں، دوسرا ترجمہ ہے کہ اس کا عبادت کریں۔ تو اس کا اصل معنی جو ہمیشہ سے مسلمان لے رہے ہیں کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو یہ شرک۔ اس نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا، اس نے کہا اگر پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرک ہے، اس نے سب کو مشرک بنا دیا، سب مسلمانوں کو۔ تو ابن تیمیہ نے جتنی کتابیں ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، اس کی 95% کتابیں، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی ہیں، کیونکہ اس نے شادی نہیں کی۔ اس نے زندگی میں ابن تیمیہ 70-75 سال تک اس کی عمر رہی، اس نے کبھی ہمیشہ مدرسے میں رہتا تھا، تو اس کے کوئی اور کام ہی نہیں تھا کتابیں پڑھنا اور کتابیں لکھنا، تو اس لیے اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، لیکن اس کا فکر منحرف تھا۔ اس نے کتابیں بہت ساری، لیکن اس کو اپنے زمانے میں اس کو لوگوں نے کئی دفعہ وہ جیل میں گیا، اور اس کے اپنے زمانے میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ان لوگوں نے گمراہ کہا، لیکن اس کے ایک دو شاگرد تھے ابن قیم وغیرہ اس طرح کے لوگوں، انہوں نے ان کی کتابوں کو، اس کے افکار کو زندہ رکھا، اور پھر اس کی کتابیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تب بہت کم لوگ، مثلا جو حنابلہ کے مدارس تھے وہاں پہ اس کی کوئی ذکر ہوتا تھا ابن تیمیہ کا۔ جب سعودی عرب میں نجد و حجاز میں اتحاد بن گئی، کس کی؟ سعودی خاندان کی، جو دیندار خاندان نہیں تھا، وہ ملک کے اور حکومت کے چکر میں تھے، اس کی فکر میں تھے، اور محمد ابن عبد الوہاب کے، جو بالکل وہ ایک ان پڑھ مولوی تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ ابھی دیکھتا وہابی جو ہیں بالکل وہ اس کی کتابوں کو نہیں چڑھتے، محمد ابن عبد الوہاب کی کتابوں کو وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کتابیں بہت سطحی ہیں، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ نجد میں رہتا تھا، ایک مفتی تھا، مطالعہ اس کا کم تھا، لیکن وہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا۔ ان کا اتحاد ہو گیا آپس میں، تو وہاں اس زمانے میں جتنے قبائل رہتے تھے نجد میں، صحرا میں، بدو عرب، ان سب اہل بدو کو اس نے کیا مشرک قرار دے۔ تو یہ سعودیہ کے آل سعود کے لیے بہت بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ لوگ سب مشرک ہیں، تو ان کے مال لوٹ لو، ان کے عورتوں کو اٹھا لو، ان کو دوبارہ توبہ کرا لو، مسلمان بن جاؤ۔ کیونکہ مثلا یہ کسی قبر میں جاتے تھے، وہاں پہ راز مثلا کوئی نظر وغیرہ کرتے تھے تو کہتے ہیں مشرک ہیں۔
تو اس طرح بہت سارے قبائل کو انہوں نے قتل کیا اور غارت کیا، اور پھر نجد میں ان کا حکومت بن گئی، پھر حجاز پہ قبضہ ہوا، پھر تیل کا انکشاف ہوا، تو پھر تیل کی بدولت وہابیت کے پاس پیسے آ گئے۔ تو اس وقت بھی وہابیت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ یہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انقلابی ایران کے بعد ان کو شیعوں سے بڑا ڈر ہوا۔ انقلابی ایران کے بعد یعنی مختلف جو اسلامی ملک ہے اس میں سعودی عرب بھی، کہ یہاں پہ لوگ اگر انقلابی ایران کی وہ پیروی کر لیں تو پھر یہ ایک طرح سے یہ لہر مثلا مغرب کے خلاف مسلمان ایک قوت ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور مغرب کے جو 10 ساختہ حکومتیں ہیں ان کو گرانا چاہیے۔ اگر یہ فکر آ گئی تو ہماری حکومت بھی گر جائے گی۔ تو ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا کہ یہاں پہ اب اس کا شیعوں کو روکنے، ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے وہابیت کی شیعہ کو ہر لحاظ سے ہم ان کے خلاف فائٹ کریں، ان کی اس کے لہر کو روک دیں، تو وہابیت پہ انویسٹ کریں۔ تو انہوں نے وہابیت پہ بہت پیسہ ڈال دیا کروڑوں کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی یعنی آج سے 40 سال پہلے اس کے پیسے آنے شروع ہو گئے وہابیت کے، تو وہاں پر یہ افکار پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گئے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور، پاکستان میں ہمیشہ وہاں پر صوفیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ توسل کرتے ہیں لوگ، صوفیوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں اس طرح ہمیشہ رہا۔ یہ صرف یہ کہنا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا، تو یہ صرف جو ہے یہ وہابیت کی جانب سے ہے۔ تو اس کے ایک پس منظر ہے، تو اس کو آپ لوگ پلیز یہ نہ کہیں کہ یہ علی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اولیاء سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ صرف شیعوں کا خصیصہ ہے۔ شیعوں ہی منفرد ہیں اس بات پہ، نہیں، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کو مشرک سمجھنے والے صرف وہابی ہیں۔ لیکن ابھی پاکستان میں جو کیونکہ وہابیت کے پاس پیسے بہت ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہوں مدارس وہی بنائیں گے، انہی کے کتب پڑھایا جائے گا۔ آپ کے جو مبلغ حضرات ہیں، آپ کے خطباء ہیں، وہ ایسی مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ان افکار کو پڑھایا جاتا ہے پچھلے 40 سال سے۔ تو یہ فکر پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ باطل ہے، باطل، حالانکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا رویہ رہا۔ تو اب کہنے کا مقصد، اب آپ نے آیت کا ذکر یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، اسی آیت کے متعلق میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جائیے، میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل میں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کے متعلق، بہت طویل تقریر ہے، اس میں یہ ترجمہ کرنا اس آیت کی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ، یہ لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے، وہ لفظ ہی بھی اس آیت میں نہیں ہے۔ آیت یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ لفظ صرف اس میں نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آ گیا، میں نے وہاں پہ بہت طویل سے بیان کیا، اور آج تک ایک مولوی پیدا نہیں ہوا کہتے کہ بھئی آپ نے آیت کا جو ہمارا جو پرانا ترجمہ تھا وہی صحیح، آپ کا ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس زندگی اسی پہ قائم ہے بھائی، غیر اللہ سے مدد مانگنا زندگی اسی پہ قائم ہے۔ آپ مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا، پانی چاہیے اللہ سے مانگو، کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو۔ تو دیکھیں اگر اس طرح ہوتا نا، اگر اس طرح بات ہوتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، تو اس کی کوئی حدیث ہوتی، کوئی آیت ہوتی، کوئی صحابہ پوچھتے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگے تو کیا اموات سے، کیا اولیاء سے دنیا سے جانے کے بعد ان سے کوئی مدد طلب کر سکتا ہے؟ تو شیعہ حدیث میں یہ تو ہے عزیزو، شیعہ حدیث میں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، مختلف زیارات میں کہ یا امام تو زمانہ میرے خلاف ہے، تو میرا سہارا بن۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصوص ہیں کہ ان سے مدد طلب کرو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، میرے عترت اہل بیت کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کے احادیث میں یہ بات بہت ہے، یعنی یہ کم احادیث نہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ جی جناب حکم کریں۔